ایک مرتبہ اور پڑھے اللہم صلی اللہ. محمد محمد کیے جا رہا ہوں، یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں، اور اب تو عادت یہ ہو گئی ہے یہی نام لے کر لوگوں کو جینے کی راہ دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہی نام کامیابی ہے، یہی نام سے اللہ کی رضا خوشی ہے، یہی نام سب نے جپا ہے، ورد زباں صلی اللہ محمد. جو مصطفیٰ جان رحمت کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. کچھ باتیں برکتی بولتا ہوں اس لیے کہ کل جو دن آ رہا ہے وہ بھی بہت بابرکت دن ہے. ایسے تو ہر دن ہر رات اللہ کی رحمت اور برکت والے ہوتے ہیں، مگر کچھ دنوں کو کسی کی وجہ سے نسبت مل جاتی ہے تو وہ دن مقرر اعلیٰ ہو جاتا ہے، جیسے 11ویں والے پیر، جیسے 12 عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے 10 محرم ہے کہ نہیں. اس طرح سے 22 جمادی الاول کل ہے. اس دن میں سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرش مبارک ہوتا ہے. اور آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بات، حالانکہ عادت نہیں ہے کوئی کام کر کے لوگوں کو دکھانا، اتنے بڑے دربار میں جا کے آیا تو خواہش یہ تھی کہ ان کے دربار میں جا کر ان کے قدم کو بوسہ دیں تاکہ کامیابی حاصل ہو جائے. تو اللہ کا فضل ہوا کہ ان کے دربار میں بھی جانا ہوا، اور وہ سیدنا احمد کبیر رفاعی، سبحان اللہ. 2-3 نقطے جو ہے وہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ سمجھانا ضروری بھی ہے. 4 مسلک ہے اور چاروں برحق ہے. حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی عطائے رسول معین الدین سنجری چشتی اجمیری حنفی تھے. ابھی ہم حنفی ہیں نا، سنی حنفی. اور غوث پاک محبوب سبحانی سے ایک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملی تھے. اور سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رفاعی تھے، مگر وہ شافعی مسلک پر تھے. تو چاروں برحق ہے کہ جیسے ہماری کھڑی زبان میں، ہندوستانی زبان میں ہے حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی نہیں گیلانی، مگر ہم جیلانی کر دی. تو وہ تو جانتے ہیں دلوں کے حال بھی، زبان بھی، کوئی گیلانی کہے یا جیلانی کہے، ہم آواز دیتے ہیں تو وہ سنتے ہیں. ایسے حضور سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع تھے، رفع، مگر ہماری کھڑی زبان نے رفاعی بنا دیا. جیسے ایک ہوتی ہے نا زبان، مگر وہ بھی بڑے پائے کے بڑے بزرگ تھے. 4 بزرگوں میں آپ کا بھی ایک نام شمار ہے، اور وہ 4 بزرگوں کا جو خطاب ہے محی الدین احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام محی الدین بھی ہے.
جیسے غوث پاک محی الدین جیلانی، تو آپ ہے سیدنا احمد کبیر محی الدین رفاعی، ام عبیدہ میں آپ کا مزار نور چمک رہا ہے آج بھی۔ اور کیسے بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں قبول اور مقبولیت تھی، یہ دو بات سے اندازہ لگائیں، اور ہو سکے تو کل ان کے نام کا فاتحہ بھی دیں، کیونکہ ہم درود و سلام فاتحہ والے ہیں، فاتحہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ لوگ کہیں ہم فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ہم کہیں گے فاتحہ تو نہیں پڑھے گا، تیری نماز ہی ہوگی نہیں۔ جہاں دیکھو وہاں پہلے ہی فاتحہ ہے، نماز میں پڑھو تو سورہ فاتحہ ہے، مزار اولیاء اللہ کے دربار میں جاؤ کچھ پڑھنا ہے تو پہلے فاتحہ، مرحوموں کو تحفہ پیش کرنا ہے، مولانا لوگوں کو بلانا ہے تو پہلے فاتحہ، فاتحہ کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی کہے ہم فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو بھائی تیری نماز ہی ہوگی نہیں۔ تو سرکار کی تعریف میں، یاد میں تین باتیں عرض کروں، فیضان رفاعی آج آپ کے سامنے سمندر بہاؤں، اور یاد رہے سیدنا احمد کفیر رفاعی کا سلسلہ قادریہ سلسلے سے، جیسے چشتیہ سے ایک سلسلہ نکلا اشرفیہ، اشرفیہ ہے چشتیہ سلسلے کے ساتھ۔ جیسے کہتے ہیں نا والد صاحب کے چار بیٹے ہو، چاروں نامدار ہو، بڑے کام کے ہو، تو والد ان کے نام ملکت کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو مقرر بارگاہ خدا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے تو وہ سلسلہ ان کے نام ہو جاتا ہے۔ روزانہ آپ 400 نماز نوافل پڑھتے تھے، اور اپاہجوں کی، کوہریوں کی، بیماروں کی خبرگری کرتے تھے، غسل وغیرہ کا پانی اس کو بھر دیتے تھے، اور کسی کے بال بڑے ہو تو صاف کر دیتے تھے، داڑھی اور سر میں کنگا کر دیتے تھے۔ وہ یہ سارے کام اس لیے کرتے تھے اللہ راضی ہو جائے۔ کبھی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر گھر تک چھوڑاتے تھے، اور دنیا سے اتنا کنارہ تھا کہ 2 جوڑا کپڑا تھا۔ کبھی غسل کے لیے جاتے، سمندر میں کھڑے ہو جاتے، کرتا نکال دیتے، وہیں صاف کرتے، وہیں سکھا دیتے، تہمت باندھے رکھتے، غسل کر کے اللہ اللہ کر کے پھر وہی کپڑا پہن لیتے۔ دنیا سے کنارہ، مگر بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ میں کتنی بڑی آپ کی قبولیت تھی، اس 2 بات سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ 400 نماز نوافل پڑھتے تھے، اور روزانہ کبھی 2000 کبھی 5000 درود پاک کھڑے ہو کر مدینے کی رخ کی طرف پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی حاضری مدینے پاک میں ہوئی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، فتویٰ رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 375 میں احمد رضا سرکار نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ جب مدینہ پاک میں گئے، دور کھڑے ہو گئے، جیسے آج مدینہ شریف ہے ایسا شاندار عمارتوں سے نہیں تھا، ایسے شاندار آج بھی ہے، ایسا شاندار کسی کی شان نہیں، ایسی شان ہے۔ عاشق لوگ کہتے ہیں جس نے مدینہ دیکھ لیا اس نے جنت دیکھ لی، اور جنت میں کچھ نہیں ہے عاشقوں کے پاس۔ کئی لوگ تو کچھ نعت میں اشعار بھی آتے ہیں، خدا جنت رکھ لے دے نہ دے مگر مدینے میں تھوڑی جگہ دے دے۔
یہ مدینے کی بات ہے۔ تو آپ نفسا نفسی جسم کے ساتھ کھڑے تھے، دور کھڑے رہ کر ادب و احترام سے۔ اللہ والے کو یہی تو شان ہے، جاتے ہیں ایسا، چلتے ہیں ایسا جیسا چلا نہیں جا رہا، دیکھتے ہیں ایسا جیسا دیکھا نہیں جا رہا، بولتے ہیں ایسا ادب و احترام سے جیسے بولنا آتا ہی نہیں۔ وہاں جبرائیل امین بھی خادم بن کر آتا ہے، تو تیری اور میری حیثیت کیا ہے؟ جبرائیل امین بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ دور دراز کھڑے رہے دربار سے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کے جد، آپ کے ولد کی بات کرتا ہوں، اسی بات کی برکت سے سارے جہاں میں اور ہندوستان میں امن فرما دے، اور ہمارے گھر میں بھی امن فرما دے، اور جس کی جو مشکلیں ہے وہ حل فرما دے، جو بیمار ہے اسے شفا دے دے۔ دور کھڑے رہے اور کہا یا رسول اللہ، او جدی، او میرے جد، میرے بڑے، آیا ہوں تمہارے پاس، مگر یہ عربوں نے گھیر لیا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ دیکھو حق کیسا مانگ رہے، مگر عبادت بھی تو ایسی ہے نا، حق کے ساتھ 400 رکعت نماز نوافل، دنیا ترک 2 ہی جوڑا کپڑا، روزانہ بیمار اپاہجوں کی خدمت کرنا، یہاں تک آپ کی عاجزی خاکساری ہے کہ بستی والوں نے، آج بھی ایسا ہی ہے گاؤں جیسا جو ہم جا کے آئے، بستی والوں نے ایک کتا تھا، اس کو خارش ہو گئی تھی، لوگوں نے مل کر جنگل کی طرف نکال دیا۔ آپ کو خیال آیا، آپ جا رہے تھے، لوگ مار رہے تھے، باہر نکل رہے تھے، آپ نے دیکھا، کہا کیوں اسے مار رہے ہو جانور کو؟ بولے خارش ہو گئی حضرت، کہیں گاؤں میں اس کا پریشانی نہ ہو جائے، بیماری نہ پھیل جائے۔ تو آپ خاموش رہے، سب چلے گئے۔ تو جہاں جس جنگل کی طرف کتا جا رہا تھا، آپ بھی پیچھے پیچھے گئے اور روٹی کا ٹکڑا ڈال کے اس کو بلایا۔ جب بلایا کھانے، وہ کتا آیا تو آپ نے باندھ دیا۔ جنگل میں ایک جگہ سے پانی بھر کر آئے، غسل کروایا، صابن سے نہلایا، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے بارگاہ میں دعا کہ اللہ اسے اچھا کر دے۔ یہ ہے احمد کبیر رفاعی۔ آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے بشارتیں دے دی۔ حضرت شیخ مشائخ العلوم شیخ ابو الفضل بقاشی رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے گزرے، حج کے لیے جا رہے تھے، عبیدہ ہو کر گزرے تو وہاں کھڑے رہ کر زور سے کہا السلام علیکم یا احمد کبیر۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ حضور ہمارے سوا کوئی احمد ہے نہیں، مگر یہ دیکھو ولی کی نگاہ۔ آج تو ہم واٹس ایپ پر چلے گئے، فیس بک پہ چلے گئے، یہ جو ہے اس کو کبھی کھولا ہی نہیں، یہ دل کے تار کو کبھی کھولا ہی نہیں۔ میرے لفظوں پہ توجہ کرنا، اس دل کو کبھی کھولا ہی نہیں، کسی ولی سے جوڑا ہی نہیں۔ اگر جوڑ بھی دیتا تو تیرا توڑ ہو جاتا اور پھر تیرا بول بالا بھی ہو جاتا، ولی سے جوڑ تھا تو۔ کہا حضور یہ پیر و مرشد کوئی احمد ہے ہی نہیں۔ کہا تمہیں کیا معلوم ہے؟ اور کہا ابھی اس کی ماں کے پیٹ میں ہے، اور یہ بشارت میں نے میرے پیر و مرشد نے بھی دی ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے 100-150 سال پہلے لوگ بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے ایک یہ عبیدہ گاؤں میں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ آپ کی شان تھی۔ دیکھو بارگاہ مصطفیٰ میں کیسی شان ہے۔ کھڑے رہے، دور سے سلام کیا، کہا کہ حضور دادا
आका में आया हूं, बारगाह मुस्तफ़ा से आवाज आ रही है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा से आवाज आ रही है, ऐ मेरे बेटे, बारगाह मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज आई, ऐ मेरे बेटे अंदर आ जाओ। उस वक्त छोटा छोटा, दुनियादारी के हिसाब से छोटा छोटा था, और आवाज आई, अहमद कबीर अंदर आ जाओ। तो बहुत सारे अहमद कबीर थे, 1700 औलिया कराम उस वक्त हाजिर थे। बहुत सारे अहमद वाले आ गए। तो फिर आवाज आई, अहमद कबीर रिफाई उम्मे अबीदा, मेरे बेटे तुम अंदर आओ। भाई ये किस्सा लिखा है सरकार आला हज़रत ने। जब अंदर गए तो फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये दरूद सलाम की बरकत सुनो। और ऐसे तो जुम्मा है, जुम्मे में खुद सरकार हमारे दरूद सुनते हैं, इसलिए तो जोर दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे तार को वहां जोड़ रहा हूं। पढ़े दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फिर अंदर गए तो कहा कि बाबा जान, दादा जान, आका अंदर तो आ गया, बुला भी लिया, सबके सामने कह भी दिया, मगर जरा मजार से हाथ तो बाहर निकालो ताकि चूम लूं। ये है अहमद कबीर रिफाई। बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत से हाथ बाहर आया, जोर से हाथ बाहर आया। उन लोगों से कहो जो कहते हैं हयातुन नबी है, देख तेरा, हमारा तो है। हाथ बाहर आया, आपने 10 बोसी की, हाथ चूमा, फिर हाथ नीचे गया, फिर लोगों ने आपके हाथ को चूमा। यह है अहमद कबीर रिफाई। अल्लाह के लिए सबसे दुआ करते थे, अल्लाह के लिए सबसे जो है मिलते जुलते थे, दोस्ती करते थे। एक दोस्त थे इनके, जमालुद्दीन, बड़े प्यारे लाडले दोस्त थे, वो भी तकवा इख्तियार किए हुए थे। कहने लगे, अहमद हमें एक बाग खरीदना है, वो इस्माइल हरम का, मगर बहुत महंगा है। तो आप फरमाने लगे, चल हम आते हैं, कुछ करते हैं। दोस्त थे ना, दोस्त होता है ना, कोई तेरा मेरा होता है, कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत का होता है, कोई सिद्दीक़ पाक, उमर पाक, उस्मान गनी, मौला अली का होता है, कोई गौस का होता है, कोई ख्वाजा का होता है। दोस्त होता है, और जैसी दोस्ती का जो दोस्त होता है, ऐसा उसका जवाब भी होता है। अहमद कबीर गए इस्माइल हरम से जमालुद्दीन के लिए और कहा, हमारे दोस्त को आपका बाग चाहिए। वो भी समझ गया, कहने लगा, अहमद रिफाई इमाम बाग तो देंगे, मगर शर्त यह है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो दे। तो आप फरमा दे, तुम दुनिया की जो भी चीज़ मांगो। देखो इख्तियार कैसा है, इसलिए तो कुरान में कहा है, आला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इख्तियार कैसा है, कहा देंगे आपको जो चाहिए, दुनिया की हर चीज। तो वो कहता है, इस्माइल दुनिया की नहीं चाहिए, इख्तियार देखो अल्लाह वालों का। तो क्या चाहिए? बोले जन्नत। तो थोड़ी देर आप खामोश हो गए, सर झुका लिया, रंग पीला पड़ गया, गमगीन हो गए, और थोड़ी देर के बाद चेहरा सुर्ख हो गया, चेहरे पे खुशी आ गई, आंखें खोली। वो ये वाह अल्लाह वाले हैं यार, आंखें बंद करे तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हम आंखें बंद करें, पीछे दीवार के क्या है वो खबर ना हो, और वो आंखें बंद कर दे तो मदीने की खबर ला दे। आपने आंखें बंद की, पीला हुआ, फिर लाल हुआ, फिर खुशी हुई, फिर खुशी के बाद आपने मुस्कुरा के कहा, इस्माइल तुम मेरे दोस्त जमालुद्दीन को तुम्हारा बाग दे दो, जन्नत तुम ले लो। वो भी होशियार थे ना,
کہنے لگے حضور ایسا نہیں، لکھ کے دو۔ یہ آپ کا مرتبہ سمجھا رہا ہوں، بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ جان احمد میں کیسا تھا، اور آپ کی خاکساری کیسی تھی، آپ کی خدمت کیسی تھی، جو میں نے ابھی سمجھایا۔ اپاہجوں کی، بیماروں کی خدمت کرتے تھے، مسافروں کی خدمت کرتے تھے، نفس کو قابو میں رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نفلی پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ کہا حضور ایسا نہیں، تو کیا کہے ایسا؟ کہا لکھ کے دو، اور پھر کہا لکھ کے دینا لینا سنت ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، سرکار نے کہا ہاں اچھا ہے۔ آپ نے کہا، اس نے اسماعیل حرم نے کہ لکھ کے دو، آپ نے کہا اچھا، بولے ایک کاغذ منگوایا، کاغذ منگا کے آپ لکھ رہے ہیں، دیکھیے کیسا لکھ رہے ہیں، اور ہم اس کی نسبت رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہاں سے بھی کچھ نعمت ملنے والی ہے۔ آپ کی دعاؤں سے غوث پاک کے در سے تو مل گئی ہے، دائرے غوث پاک کے دربار سے ماشاءاللہ۔ تو کاغذ لائے، آپ لکھ رہے ہیں، شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ کی برکت سے۔ ہم احمد بن رفاعی، کتاب میں لکھا ہے ہاں، ہم احمد بن رفاعی اسماعیل حرم کو جنت کا ایک مکان دیتے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ شاید اللہ کرے آپ کو کوئی مکان کی تکلیف ہو، پریشانی ہو، روزی روزگار کی، تو یہ واقعات کے صدقے میں آپ کا بھی دنیا میں ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ نے کہا سید احمد بن کبیر رفاعی، ہم ایک مکان دیتے ہیں، اور آپ ہی اس میں جوڑ کرتے، اس کا حصہ کتنے فٹ میں ہوتا ہے نا، 50 فٹ نو کے 500 فٹ نو پلاٹ سے باپو، تو آپ پلاٹ لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ بولو، لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ جنت عدن سے جنت فردوس تک۔ ارے بولو یار سبحان اللہ۔ جنت عدن سے جنت فردوس تک، جنت رضوان سے محمدی تک، چاروں حصے۔ پھر اس میں آپ نے لکھا ان حصے میں جتنی حورے، غلمہ، مکان، خادمہ، فرشتے، نوجوان لڑکے، وہ سارے کے سارے اسماعیل حرم کے ہیں۔ لکھ کے دے دیا، لکھ کے دے دیا۔ وہ اسماعیل آئے گھر جلدی جلدی، وہ بھی وفادار تھے، باہر کھڑے رہ کے بال بچوں کو بلا کے کہتے جلدی سے باہر آؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں، احمد کبیر دوست جمال الدین کا ہے۔ بچوں نے کہا بابا کیا کیا، ہمیں پوچھا بھی نہیں، اور باغ بیچ دیا؟ بولے بیچ دیا، جنت مل گئی۔ بولے بابا سے تمہاری نہیں؟ بولے تمہارا بھی حق ہے، اتنی بڑی ملی ہے۔ یہ سنی تھے، عقیدت والے تھے، محبت والے تھے، پیار والے تھے، عشق والے ہیں۔ ہو گیا، لے لیا، رات ہوئی تو پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ خوب آہوزاری کرنے لگے، رونے لگے، تڑپنے لگے کہ میرے ہاتھ سے یہ کیا کام ہو گیا، میرے دوست کے لیے میں نے یہ کر دیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ جب دوست کے لیے رویا کہ میرے دوست کے لیے خدمت خلق میں یہ کر دیا، جب دوست کے لیے رویا تو اللہ اپنے محبوب بندوں کا دوست ہے، خاص محبوب۔ اور اللہ نے محبوب اولیاء کے لیے، صحابہ، تابعین، بڑے بڑے اماموں کے لیے قسم کھائی ہے، خبردار اسے کچھ کہنا نہیں، کہنا ہے جنگ کرنا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اللہ کے ولیوں کے لیے اللہ نے کہا۔ تو رات ہوئی، خوب عزیزی کی، روئے تڑپے، پھر فجر سے پہلے آنکھ لگی نہ لگی، ایک نور کی برسات ہوئی، اللہ کی طرف آپ کا دل لگا، عرش الہی سے آواز آئے، احمد
احمد تم نے خدمت کے لیے اور تم نے دل سے اسے ایک جنت دی؟ اے احمد ہم قسم کھاتے ہیں تمہارے سلسلے میں جتنے بھی مرید ہوں گے سب کو ہم جنت دیں گے۔ یہ ہے احمد کبیر رفاعی۔ لوگوں نے پوچھا، آخری بات کر رہا ہوں، لوگوں نے پوچھا حضور فیضان آپ کا کیا ہے؟ بولے ہمیں نہیں معلوم، ہم فقیر لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہنے لگے آپ میرے دوست ہو اللہ کی رضا کے لیے، مجھ میں کوئی عیب ہو تو مجھے بتاؤ تو میں صحیح کروں۔ یہ اللہ والے تو اس میں ایک تھے کھڑے ہو گئے، بولے ہاں پیر و مرشد آپ میں ایک عیب ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے آپ میں یہ عیب ہے کہ آپ جیسے نے ہم گناہگاروں کو سنبھال کے رکھا ہے۔ تو رونے لگے اور کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو آپ کے خادم ہیں۔ اور آپ دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر گجرات میں ادھر ادھر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ احمد کبیر رفاعی کی جو رفاعی لوگ کھیلتے ہیں، وہ سوئیاں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، ایک بوند خون کا نہیں نکلتا۔ تو پہلے تو میں نام سنتا تھا، اب تو جانا ہوا تو میں نے ان کے خادم سے سجادے سے پوچھا کہ یہ راج کیا ہے؟ کہا راج یہ ہے، آپ نے فرمایا جو وفادار ہو جائے میرے نانا سے، یہاں خون کا قطرہ کیا وہاں بھی خون کا قطرہ گرے گا نہیں، اور وہ صحیح سلامت جنت چلا جائے گا۔ یہ آپ کی روحانی کیفیت دکھاتی ہے۔ اس کے بھی کچھ آداب ہے راتب کھیلنے کے، کیا وہ ایک الگ سی بات ہے، انشاءاللہ کبھی بات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کل بہت بڑا ماشاءاللہ دین ہے، دل چاہے آپ فاتحہ لگائیں، اس کے سرکار کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ اپنے محبوب کے صدقوں میں بیڑا پار کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اچھے ہیں نہیں، ہم پابند ہے نہیں۔ اللہ ہم سب کو پابند بنائے، بعمل والا بنائے، کہ کچھ حالات اچھے ہو جائے ان کے صدقے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں مجھے بزرگوں کا عاشق بنائے اور وفادار مصطفیٰ جان رحمت بنائے، اور ظاہر باطن ہمارا ایسا ہو جائے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علیہ وسلم۔